دیکھیے قرآن کریم ہدایت کی وہ کتاب ہے جو ہر پہلو سے انسان کی عقل اور اس کے دریچے کھولنے کا سبب ہے۔ جہاں پر توحید کی بات آتی ہے نا، جہاں پر اللہ کو ماننے کی بات آتی ہے، وہاں پر آپ دیکھیں یہ جو عباد الرحمن کی خصوصیات اللہ نے بیان کی ہیں، ایک آیت ہے بڑی عجیب کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے سامنے بھی آنکھ بند کر کے گرتے نہیں ہیں، پہلے غور و فکر کرتے ہیں، پہچانتے ہیں، جب پہچان کر معرفت حاصل کر کے اس اطمینان تک پہنچ جائیں کہ ہاں یہ اللہ ہے، اس کے بعد پھر اس کے سامنے سجدے پہ گرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے اپنے سامنے بھی سجدے کا حکم آنکھ بند کر کے بلا سوچے سمجھے نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رابطہ اور تعلق انسانوں کے ساتھ بنتا ہے، وہاں پر بھی انسانوں کی اسی طرح سے تربیت کی ہے۔ نبی کے اخلاق کریمانہ کو دیکھو، نبی کریم کے پیغام کو دیکھو، نبی کریم کی نجی اور اجتماعی زندگی کو دیکھو۔ یہ نہ کہو کہ نبی کی نجی زندگی اور ہے، اجتماعی زندگی اور ہے، نہیں، یہ سارے کا سارا ایک ہی آئینہ ہے اور اس کے جلوے ہیں۔ اگر نجی زندگی میں پاکیزگی ہے تو اجتماعی میں بھی ہے، اجتماعی میں اگر خطا نہیں ہے تو نجی زندگی میں بھی نہیں ہے، وہ خطاؤں سے پاک ہیں۔ لہٰذا جب تم ان کو ایک ایسی ہستی کی صورت میں موجود پاؤ جن کی زندگی میں سوئی کے نوک کے برابر بھی ایک ڈاٹ بھی منفی اور نیگیٹو نہیں ہے، تو پھر سمجھ جاؤ کہ جو وہ کہتے ہیں وہ حق ہے۔ اور جب انسان اس نتیجے پر پہنچ جائے تو اس کے بعد پھر ان کے سامنے اپنے پوری ہستی کے ساتھ خم ہو جاتا ہے۔ آپ نے جس آیت کا ابھی تذکرہ کیا، میں ایک اور آیت کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ آپ اس آیت میں دیکھیں نبی کریم کو اللہ نے کس طرح سے بیان کیا ہے۔ نبی کریم اکثر اوقات لوگوں کے ہاتھوں اتنی اذیت محسوس کرتے، لیکن اس کے باوجود صبر کا پہاڑ اور حلم کا پہاڑ تھے، اور اللہ کو مجبوراً لوگوں سے یہ کہنا پڑتا کہ کیوں اتنا تم نبی کو اذیت دیتے ہو۔ نبی نہیں بولتے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ تم کس طرح کا ظلم کر رہے ہو۔ نبی کی اس مظلومیت کو اور ان کے صبر اور تحمل کو اللہ دیکھ کر اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ اس آیت میں بھی عجیب ہے کہ رسول کریم کا جو تعارف کروایا، یہ کہا کہ تم ہی میں سے ہے بھائی، تمہاری اسی انسانی معاشرے میں سے ہے، کوئی عجیب و غریب مخلوق نہیں ہے۔ چونکہ بعض لوگ کہتے تھے اللہ کی طرف سے اگر ہے تو پھر ہمارے میں سے کیوں ہے؟ ہمارے میں سے ہونا ہی اللہ کی طرف سے ہونے کی دلیل ہے۔ ٹھیک، ایک تو یہ بات، اور دوسرا جب ہم خود امام صادق اور امام علی کے کلام میں غور کرتے ہیں تو وہاں پر ایک چیز ہمیں بڑی عجیب نظر آتی ہے نبی کریم کے حوالے سے، کہ جب نبی کریم کی بارگاہ میں امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں نبی کریم کا تذکرہ ہوتا تو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں، پھر خم ہوتے چلے جاتے، محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہوئے یہاں تک کہ سجدے کی نوبت آتی، اتنا زیادہ خم ہوتے۔ یہی کیفیت امیر المؤمنین کی ہے نبی کریم کی محبت اور ان کے احترام میں۔ اس لیے ہمارے ہاں احادیث ہیں کہ نبی کریم کو اگر کسی نے پہچانا تو وہ دو ہی ہستیاں ہیں، یا اللہ ہے یا علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر اللہ کو کسی نے کما حقہ پہچانا تو وہ دو ہی ہستیاں ہیں، یا محمد یا علی۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ اگر علی کو کسی نے پہچانا تو وہ بھی دو ہی ہستیاں ہیں، یا اللہ یا محمد۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم وہ ذات ہے۔ اس ذات کے حوالے سے جب اللہ نے کہا اذ بعث فیہم رسولا منہم، انہی کے درمیان، انہی میں سے، یہ جو ہم اس وقت جس فورم پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ علماء کا اور دین کے مبلغین کا فورم ہے۔ یہاں پر ایک میسج علماء کو بھی جانا چاہیے کہ علماء اگر اپنے آپ کو وارثان نبی سمجھتے ہیں تو نبی کی وراثت پیسے میں نہیں ہے، نبی کی وراثت گاڑیوں میں نہیں ہے، نبی کی وراثت دولت میں، لوگوں سے ہاتھ چموانے میں، لوگوں سے احترام لینے میں نہیں ہے۔ نبی کی وراثت تواضع میں ہے، نبی کی وراثت علم اور حکمت میں ہے، نبی کی وراثت حلم میں ہے، نبی کی وراثت انکساری میں ہے، نبی کی وراثت لوگوں کی خدمت میں ہے، نبی کی وراثت لوگوں کی تمام تر اذیتوں کو جھیلنے کے باوجود ان کو دعا دینے میں ہے، لوگوں کو لڑانے میں نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن یہی کہتا ہے تمہارے درمیان، تمہارے ہی میں سے، رسولا منکم،
یا منہم تمہارے درمیان میں سے. ابن مسعود کی ایک روایت ہے, ایک شخص آیا نبی کریم کی بارگاہ میں, بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو آیا, جب دیکھا نبی کریم کو تو اس پر ایک ہیبت طاری ہوئی, لرزنے لگا. نبی کریم اٹھے, اس کو اپنے سینے سے لگایا, فرمایا حون علیک انی لست بملک, آرام اطمینان رکھو, آرام سے رہو, مطمئن رہو, پریشان نہ ہو, میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں, میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں. یعنی اس طرح سے سینے سے لگا کر لوگوں کو ان کی طرح سے بیٹھ کر, زمین پر بیٹھ کر, نبی کریم کی کچھ خصوصیات خود نبی کریم نے بیان فرمائی ہیں کہ مجھ میں یہ 5 خصوصیات ایسی ہیں جن کو میں مادام العمر جاری رکھوں گا اور کبھی بھی ترک نہیں کروں گا. ان میں سے ایک پہلے سلام کرنا ہے. یہ پہلے سلام کرنا یعنی نبی کی سنت ہے. آج مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ کام کرتے ہوں. زمین پر بیٹھ کر کھانا نبی کریم کی سنت ہے. نبی کریم نے فرمایا, میں چونکہ یہ تواضع کی دلیل ہے, یعنی زمین پر کھانے کی کوئی اور شاید بڑی خصوصیت ہو نہ ہو, لیکن سب سے بڑا اس کا جو پیغام ہے وہ تواضع ہے. نبی کریم کی زندگی میں یہ آپ کو نظر آتا ہے. غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا, وہ جو معاشرے کے دھتکارے ہوئے طبقات ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا, ان کے ساتھ بیٹھ کر زندگی گزارنا. کسی محفل میں جب بیٹھے ہوئے ہوں تو یہ آپ نے متواتر سنا ہے کہ جب نبی کریم کسی محفل میں بیٹھے ہوتے, اگر کوئی پہلے سے نبی کو جانتا نہ ہوتا تو اس محفل میں آنے کے بعد وہ تلاش کرتا کہ ان میں سے نبی کون ہے. یہ وہ جو گمنامی اور لوگوں کی طرح سے زندگی گزارنا ہے بغیر کسی امتیازی خصوصیت کے اور لوگوں سے پروٹوکول مانگے بغیر, یہ نبی کی وہ سنت ہے جس کی طرف ہمیں متوجہ رہنے کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ نبی کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں جس خاتون نے ان پر سب سے زیادہ اذیتناک حملے کیے, کوڑا برسایا, کچرا پھینکا, نبی کریم جب اس کی بیماری کا سنا, چونکہ اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو پوچھا کیوں, جواب ملا بیمار ہے. گئے تو اس خاتون کو جب اطلاع ملی کہ محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس نے کمبل اپنے سر پہ لیا تاکہ دیکھے نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اب وہ بدلہ لیں, چونکہ بدلہ لینے کا وقت ہے. نبی کریم نے جس محبت اور شفقت کے ساتھ اس خاتون سے اپنے حسن سلوک کا اظہار کیا, وہ خود ہمیں یہ بتاتا ہے حسن سلوک کہ ہمیں کس طرح کی شخصیت اللہ نے عطا کی اور اس شخصیت کی اتباع کا کیا مطلب ہے.